لے کر امام حسین کے پاس جا رہا ہے. اے جبرائیل تم میری اجازت سے زمین کو سمیٹ دو اور تاکہ یہ قاصد میدان کربلا میں پہنچ جائے. وہ سوگرا کا قاصد میدان کربلا کی طرف جب بڑھا, جب میدان کربلا میں آیا تو دیکھ کیا رہے ہیں, کہیں حضرت عباس کی لاش پڑی ہے, کہیں حضرت علی اکبر کی لاش پڑی ہے, کہیں علی اصغر کی لاش پڑی ہے. قاسم کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں, حضرت امام حسین پریشان ہے, چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کو کسی کا انتظار ہو رہا ہے. جب وہ قاصد آیا, امام حسین کہنے لگے بھائی آپ کون ہو, کیوں اس وقت آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں, میں ایک بچی کا خط لے کر کے آیا ہوں. امام حسین نے کہا وہ کون بچی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا میں حج کرنے کے لیے مکہ گیا تھا, لیکن جب میں مکہ سے واپس جا رہا تھا مدینہ, میں مدینے میں دیکھا ایک جھوپڑی تھی, اس جھوپڑی کے باہر دروازے کے پاس ایک بچی زاروں قطار رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ سب وطن والے گھر آ گئے لیکن ہمارے بھائی علی اکبر کب آئیں گے, میرے ابا جان حضرت امام حسین کب آئیں گے؟ سب مسافر واپس آ گئے لیکن یہ مسافر واپس نہیں آئے. اے امام وہ بچی یا حسین کہہ کے رو رہی تھی, لیکن اے امام میں ان کے درد کو اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا. وہ بچی کس طرح رو رہی تھی؟ حضرت امام حسین نے کہا اے قاصد وہ میری بچی سوگرا ہے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ قاصد نے کہا میں اس کو اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا, لیکن یہ خط ہے, اس خط میں لکھا ہوا ہے, آپ پڑھ لیجئے. امام حسین نے اس قاصد کے ہاتھ سے خط لکھا, اس خط میں لکھا ہوا تھا السلام علیکم, سلام کے بعد لکھا تھا اے ابا جان آپ نے کہا تھا بیٹی سوگرا تم بیمار ہو, تم مدینے میں رہو, ہم لوگ جا رہے ہیں, بہت جلدی سفر سے واپس آ جائیں گے. اے ابا جان آپ نے کہا تھا اگر جلدی نہیں آئیں گے تو علی اکبر کو بھیج دیں گے. اے ابا جان علی اکبر آیا نہیں ہے. اے ابا جان علی اکبر سے میں شکایت کروں گی, وہ کیسا بھائی ہے, اپنی بہن سے وعدہ کیا لیکن وعدہ پورا نہیں کر سکا. اے ابا جان میں روز دروازے کے پاس بیٹھ جاتی ہوں, آپ لوگوں کا انتظار کرتی ہوں. اے ابا جان رو رو کر میرا برا حال ہے. اے ابا جان آپ کی بیٹی سوگرا رو رو کر دبلی ہو گئی ہے, پتلی ہو گئی ہے. اے ابا جان مجھے آپ یتیم سمجھ کر بلا لیجئے. اے ابا جان اپنی بیٹی سوگرا کو غریب سمجھ کر بلا لیجئے. اے ابا جان آپ کی بیٹی سوگرا آپ کے گھر میں نوکرانی بن کر رہے گی, کم سے کم ان کو بلا لیجئے. اے ابا جان معصوم علی اصغر تو بڑے ہو گئے ہوں گے. اے ابا جان میں معصوم علی اصغر کے لیے میں نے ایک کرتا بنایا ہے, اپنے ہاتھ سے میں نے اس کو سیا ہے, میں اپنے ہاتھ سے اس کو پہناؤں گی. اللہ اکبر کبیرہ. اس سوگرا کو کیا معلوم کہ جس معصوم علی اصغر کے لیے انہوں نے کرتا اپنے ہاتھ سے سیا وہ علی اصغر ہمیشہ کے لیے سو گئے ہیں. ان کو کیا معلوم کہ عباس بھی ہمیشہ کے لیے سو گئے ہیں. ان کو کیا معلوم کہ حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے ہیں. ان کو کیا معلوم کہ قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں. حضرت امام حسین نے جب حضرت سوگرا کے اس خط کو پڑھا, وہ خط جس میں فراق ہی فراق تھا, وہ خط جس میں جدائی جدائی تھی, امام حسین نے اس خط کو پڑھا. پڑھنے کے بعد امام حسین کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. امام حسین روتے ہوئے اس قاصد سے کہنے لگے اے قاصد آپ کا بہت بڑا احسان ہے, آپ میدان کربلا میں آئے ہیں. اے قاصد یہ تپتی ہوئی دھوپ ہے. اے قاصد یہاں پانی بھی موجود نہیں ہے, یہ یزیدیوں نے 3 دن سے میرے اوپر پانی بند کر دیا ہے. اے قاصد میں آپ کو ایک گھٹ پانی بھی نہیں پلا سکتا. اے قاصد آپ کا احسان مجھ پر رہے گا لیکن اس کا بدلہ میں میدان کربلا میں ضرور دوں گا. اے قاصد آپ یہاں سے چلے جائیے, کہیں یہ دشمن آپ کو بھی نہ شہید کر دے. اس کے بعد حضرت سوگرا کا قاصد خط دینے کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. امام حسین یزیدیوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, پھر ایک آخری خطبہ دیتے ہیں. اے یزیدیوں میرے نسب کو پہچانو. اے یزیدیوں میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو. اے یزیدیوں تم لوگ مجھے قتل کر کے کیا کرو گے؟ اے یزیدیوں بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ تم لوگ ہزاروں خطوط بھیجے, جب میں کوفہ آ گیا تم لوگ میرے ساتھ غداری کر رہے ہو, میرے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو. اے یزیدیوں کیا تم نے میرے نانا جان کا ارشاد گرا بھی نہیں سنا ہے؟ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اے یزیدیوں کیا تم نہیں جانتے ہو میرے نانا جان میرے لیے خطبہ کو بند کر دیے تھے, سجدہ کو طویل کر دیے تھے, میرے نانا جان مجھے بار بار چوما کرتے تھے,
میرے نانا جان مجھے کاندھے پہ سوار کیا کرتے تھے. اے یزیدیوں اگر اب بھی تم لوگ مجھے قتل نہیں کرو گے, تم لوگ عباس کو شہید کر دیے کوئی غم نہیں, علی اکبر کو شہید کر دیے کوئی غم نہیں, قاسم کو شہید کر دیے کوئی غم نہیں, حضرت معصوم علی اصغر کو شہید کر دیے کوئی غم نہیں, لیکن اب بھی تم لوگ اگر مجھے شہید نہیں کرو گے تو میں نبی کریم کے ہاتھ تمہاری شفاعت کرا سکتا ہوں, لیکن اگر تم لوگ مجھے قتل کر دو گے تو کل نبی کریم کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے, رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ یزیدیوں نے کہا حسین اب بھی وقت ہے, یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دے دو یا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. امام حسین نے کہا اے یزیدیوں یہ قطعی ہو نہیں سکتا کہ میرا ہاتھ ایک شرابی کے ہاتھ کے اوپر پڑے, میں ایک شرابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا, میری گردن چلی جائے مجھے منظور ہے, لیکن میں ایک شرابی, ایک جواری, ایک عیاش آدمی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا. جب اتنا کہا یزیدیوں کی طرف سے ایک شخص نے تیر چلایا, امام حسین کے سر کے اوپر سے وہ تیر گزر گیا. امام حسین نے ذوالفقار حیدری کو جنبش دی, امام حسین نے ذوالفقار حیدری کو نکالا, اس کے بعد یزیدیوں کی گردن کاٹنے لگے. دشمن ایک ایک کرتے آ گئے, حضرت امام حسین دشمنوں کی تلوار, دشمنوں کی گردن کو کاٹ کر جہنم میں پھینکتے رہے. حضرت امام حسین دشمنوں کی گردن کو اس طرح کاٹ رہے تھے ایسا لگتا تھا حسین کے بازوؤں میں حیدر کرار کا بازو سما گیا ہو, ایسا لگتا تھا فاطمہ زہرا کا دودھ حسین کی رگوں میں نیا خون بن گیا ہو, ایسا لگتا تھا صداقت سمٹ گئی ہے, ایسا لگتا تھا عدالت نے پکڑ لیا ہے, ایسا لگتا تھا سیادت نے اپنے جلوے دکھا دیے ہیں, ایسا لگتا تھا تنہا حسین میں جرأت موسیٰ بھی ہے, استقامت ابراہیم بھی ہے, ارادہ اسماعیل بھی ہے. اس وقت سامنے شیطان تھا, اسماعیل کا ارادہ پہاڑ تھا, اس وقت سامنے یزیدی فوج ہے, حسین کا ارادہ پہاڑ ہے. تلوار چلتی رہی, تلوار چلتی رہی, یزیدیوں کی گردن اڑتی رہی. ایسا لگتا تھا امام حسین یزیدیوں کی گردنوں کو اس طرح کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو. میمنہ پر حملہ آور ہوا تو میمنہ صاف ہو گیا, میسرہ کی طرف رخ کیا تو میسرہ صاف ہو گیا. شیر خدا یزید کے قلب پر حملہ کرتا ہے تو لشکر کا قلب صاف ہو رہا ہے. ابن زیاد پریشان, ابن سعد پریشان, سمر جلجوشن پریشان, یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تنہا ایک ہی آدمی سب کی گردنیں کاٹتا چلا جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ ایک ایسی بن جائے کہ تنہا ایک ہی آدمی نے 22,000 کے لشکر کو شکست دے دیا. اس تلوار کو روکی جائے, یہ تلوار رکے گی کیسے؟ یہ تلوار رکے گی تو یزیدی فوج بچیں گے. اس تلوار کا رکنا یزیدیوں کے لیے نقطۂ نظر سے ضروری تھا. یہ تلوار رکے گی کیسے؟ وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی, وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکی, وہ تلوار جسے عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازو نہ روکے, وہ تلوار جسے لٹا ہوا قاسم کا شباب نہ روکے, وہ تلوار جسے علی اکبر کی جوانی نہ روکے, وہ تلوار جسے حضرت قاسم کی, حضرت معصوم علی اصغر کی موت نہ روک سکی. اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا. زمین بھی تائید میں ہے, آسمان بھی حمایت میں ہے, فضا بھی مددگار ہے. تلوار چلتی رہی, تلوار چلتی رہی, دشمنوں کی گردن اڑتی رہی. وہ تلوار جو بھوک سے نہ روکی, پیاس سے نہ روکی, شہیدوں کی شہادت سے نہ روکی, معصوم بچوں کی شہادت سے نہ روکی, وہ تلوار رک گئی. بھوک سے نہیں, پیاس سے نہیں, شہیدوں کی شہادت سے نہیں, وہ تلوار اس لیے رک گئی کہ نماز کا وقت آ گیا. نماز کا جب وقت آ گیا, امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے, تیروں سے بدن چھلنی, نیزوں کی مار. یہ کیسا وقت ہے میرے امام؟ اس امت کے لیے پیٹ پہ نبی کریم نے پتھر باندھ کر جس امت کو بنایا تھا, اس امت کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی. امام حسین ان یزیدیوں میں گھر گئے. حضرات جانتے ہیں علی کا ایک شیر ہو, اس کو 10,000 کتے گھیر لے تو کن کن کتوں کو مارے. حضرت امام حسین زمین پر گر پڑے, شمر امام حسین کے سینے پہ چڑھ گیا. امام حسین نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام شمر ہے. امام حسین نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ شمر نے کہا آپ کی گردن کاٹنا چاہتا ہوں. امام حسین نے کہا اے شمر آج کون سا دن ہے؟ شمر نے کہا آج جمعہ کا دن ہے. امام حسین نے کہا وقت کون سا ہے؟ شمر نے کہا کہ جمعہ کا وقت ہے. امام حسین نے کہا اے شمر آج منبر پر ابھی سب لوگ میرے نانا جان کی خطبہ پڑھیں گے, میرے نانا جان کی تعریف کریں گے, اور تو میری گردن کو کاٹنا چاہتا ہے. اے شمر جمعہ کا وقت ہے, کم سے کم مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو, میرے سینے سے اتر جاؤ. شمر امام حسین کے سینے سے اترتا ہے.
حضرت امام حسین 2 رکعت نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں. جب سجدے میں جاتے ہیں تو یزیدیوں نے سوچا بس یہی ایک موقع ہے, اگر یہ شیر اٹھے گا تو پھر مارے گا, اسے اٹھنے نہ دیا جائے. شقی القلب پتھر دلوں نے, نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے, نبی کے لال کو, نبی کی نسل کو, نبی کے بیٹے کو, نبی کی اولاد کو سجدے کی حالت میں ایسا وار کیا, امام حسین کی گردن الگ ہو گئی, جسم الگ ہو گیا, امام حسین کا گلا کٹ گیا. کون گلا کٹا؟ جسے مصطفیٰ بار بار چوما کرتے تھے. کون گلا؟ جس گلا سے فاطمہ زہرا کا دودھ گزرتا تھا. کون گلا؟ جس گلا سے علی مرتضیٰ کے دیے ہوئے لقمے گزرے تھے. امام حسین کی گردن کٹ گئی, سر کو نیزے پہ اٹھایا. یزیدیوں, تم نے کل بھی حسین کو ستایا تھا, آج بھی ستا رہے ہو. فرقبل بس اتنا ہے, کل لو کے نیزہ سے تکلیف پہنچائی تھی, آج اپنی تقریروں میں لو کے زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہو, لو کے قلم سے تکلیف پہنچا رہے ہو. یزیدیوں یاد رکھو, حسین نے امت کو اس لیے بچایا تاکہ امت پوری زندگی حسین پر قربان ہوتی رہے گی, حسین پر ہم اپنی جان قربان کرتے رہیں گے. یزیدیوں نے امام حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھایا, یہ تو دنیا کا کوئی جج بھی ایسا فیصلہ نہیں کرتا ہوگا. سر کو نیزے پہ اٹھایا, جلوس نکالے, وہیں سے میرا امام اپنے غلاموں کو یہ آخری درس دے رہا ہے. اے میرے غلاموں, دیکھو دیکھو, یزیدیوں کی بھیڑ میں, یزیدیوں کے لشکر میں تیرے امام کا سر آج بھی اوپر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی جس کا سر کٹا نہیں اس کا سر نیچے ہے, جس کا سر کٹ گیا اس کا سر اوپر ہے. تبھی تو غریب نواز فرماتے ہیں, سر داد ناداد دستر دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا حسین. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. حضرات دیکھیے